ہمارے پاکستان میں ایک تو یہ بڑا فائدہ ہے، اپنے کلینک کے باہر MBBS لکھ دو تو اندر بیٹھے موچی کو بھی سب ڈاکٹر ہی سمجھ لیں گے اور جھک کر سلام کرتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی ہوا تھا۔ میں نے 12ویں تک میڈیکل کی تعلیم حاصل کی، پری میڈیکل میرا کلیئر نہیں ہوا تھا، سمجھیں کہ میں میٹرک پاس ہی تھی۔ میں نے نرسنگ کا کورس کر لیا اور نرس بن گئی۔ 2-4 سال میں نے ہاسپٹل میں جاب بھی کی۔ میری ڈیوٹی گائناکالوجسٹ ڈاکٹر کے ساتھ ہی لگتی تھی۔ آپریشن تھیٹر میں بھی میں اکثر چلی جاتی تھی، ڈاکٹر کے ساتھ آپریشن میں مدد بھی کروا دیتی تھی، اور کچھ یوٹیوب میں ایسے کیسز بھی حل ہوتے ہوئے دیکھتی تھی جو کہ اس حوالے سے پیچیدہ ہوتے تھے۔ چند سالوں کی محنت کے بعد ہی میں خود کو کسی ڈاکٹر سے کم نہیں سمجھتی تھی، اس لیے سوچا کہ کیوں نہ اپنا الگ کلینک کھولا جائے۔ مجھے پیسوں کی ضرورت بھی تھی اور نرسنگ سے میرا گزارا نہیں تھا، لیکن شہر میں رہتے ہوئے یہ کام مجھے کچھ رسکی سا لگ رہا تھا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ شہر کے لوگوں کو بیوقوف بنانا مشکل ہے، ہاں گاؤں کے جاہل اور ان پڑھ لوگ میرے ہاتھوں ضرور بیوقوف بڑی آسانی سے بن سکتے ہیں۔ مجھے پیسوں کی اشد ضرورت تھی، اس لیے میں نے گاؤں کا رخ کیا اور ایسے گاؤں کا انتخاب کیا جہاں پر پہلے سے کوئی بھی کلینک موجود نہیں تھا۔ لوگ اپنی عورتوں کو دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے اور اکثر پیچیدہ کیس دائی سے بھی سنبھالے نہیں جاتے تھے تو ماں اور بچہ دونوں ہی مر جاتے تھے۔ اس لیے میرا کلینک وہاں کھل جانا کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ میں نے کلینک کے باہر بھی MBBS گائناکالوجسٹ کی تختی لگائی اور ڈاکٹر بن کے اندر بیٹھ گئی۔ میرے پاس بہت سی خواتین علاج کے لیے آنے لگیں۔ میں فیس بھی ٹھیک ٹھاک لیتی تھی۔ نرسنگ سے جو پیسے میں نے کمائے تھے، میں نے وہ سارے اوزار خرید لیے تھے جن سے ڈاکٹر C سیکشن کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ اوزار تو میں نے چوری بھی کیے تھے، کیونکہ میں اتنی ایماندار قسم کی نرس نہیں تھی۔ میرا جہاں ہاتھ لگتا تھا میں وہاں اپنے ہاتھ کی صفائی دکھا جاتی تھی۔ میں ایسی کیوں تھی یہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن جو کچھ میرے ساتھ ہوا اس نے میرے ہوش اڑا کے رکھ دیے تھے۔ مجھے اپنے اس فیصلے پر بعد میں پچھتاوا ہوا کہ مجھے کسی بھی گاؤں کا انتخاب کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، کیونکہ میں بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکی تھی۔ جی تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میرے پاس زیادہ تر عورتیں زچگی والی ہی آتی تھیں، چونکہ میں شہر میں لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ بہت سے C سیکشن کر چکی تھی، اسی لیے بااعتمادی سے میں نے گاؤں کی کئی خواتین کے ساتھ C سیکشن کیا اور خدا کے کرم سے کامیاب بھی ہو گیا۔ اسی لیے میری دھوم گاؤں میں خاصی مچ چکی تھی۔ لوگ میرے کلینک میں کبھی دیسی گھی کے ڈبے لے کر آ جاتے، کبھی مٹھائیوں کے ڈبے لا دیتے اور کبھی گندم کی بوریاں اٹھا کر لے آتے۔ میرا راشن پانی کا سامان تو مفت میں اکٹھا ہو جاتا تھا۔ اسی کلینک کے اوپر میں نے اپنا ایک چھوٹا سا کمرہ بنا رکھا تھا۔ میں غیر شادی شدہ تھی اور آگے پیچھے بھی میرا کوئی نہ تھا۔ والدین بیمار رہتے تھے۔ جب میں نے نرسنگ کی تو اسی دوران میرے والدین کا انتقال ہو گیا۔ بڑی بہن شادی شدہ تھی، لیکن میں اس کے گھر جانا مناسب نہیں سمجھتی تھی۔ مجھے وہی گاؤں والوں نے مفت میں کلینک کی جگہ دے دی تھی۔ جب میں نے انہیں کہا کہ میں لیڈی ڈاکٹر ہوں اور یہاں پر عورتوں کے علاج کے لیے آئی ہوں تاکہ وہ دائیوں کے ہاتھوں ان کی بیویاں اور بیٹیاں موت کے گھاٹ نہ اتر سکیں، گاؤں والے بہت ہی سیدھے سادے شریف سے لوگ تھے۔ انہوں نے مجھے کلینک کے لیے جگہ بھی دی، رہائش کے لیے بھی دی اور اسی کلینک کے اوپر میرا انتظام کر دیا۔ لیکن میرے لیے اصل آزمائش اس وقت شروع ہوئی جب پہلی بار میرے پاس ایک ایسی لڑکی کا کیس آیا جس کے ساتھ ریپ کیا گیا تھا۔ بے شک میں نے شہر میں کام کیا تھا اور گائناکالوجسٹ کے ساتھ ہی میں لیبر روم میں اور آپریشن تھیٹر تک گئی تھی۔ کام کو سیکھا بھی تھا، لیکن آج تک کبھی کسی ریپ کیس کو ہینڈل نہیں کیا تھا۔ ایک بوڑھی ماں جو اپنی جوان جہان 18 سال کی بیٹی کے ساتھ میرے کلینک میں آئی تھی۔ میں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو خاموشی سے بیٹھ گئی۔ میں اس انتظار میں تھی کہ وہ اپنا مسئلہ بتائیں گی، لیکن وہ عورت بار بار اپنے آنسو پونچھ رہی تھی۔ میں نے پوچھا، بی بی کیا تکلیف ہے آپ کو، مجھے بتائیں؟ تو میرا یہ کہنا تھا کہ وہ عورت رونے لگی، پھر اپنی بیٹی کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگی، میری بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کے ساتھ کسی نے گناہ کر دیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ چند لمحے تو میں اس لڑکی کو دیکھتی رہی جس کی رنگت زرد پڑی ہوئی تھی۔ وہ بالکل ایسے تھی جیسے ابھی بے ہوش ہو کر گر جائے گی۔ اس کی ماں کہنے لگی، ڈاکٹر صاحبہ، میری بچی اس گناہ کی وجہ سے حاملہ ہو گئی ہے، آپ اسے اس عذاب سے چھٹکارا دلوا دیں۔
میں نے پوچھا کہ یہ سب کس نے کیا؟ تو وہ نظریں چرانے لگی، کہنے لگی بس میری بیٹی کا بچہ ختم کر دو، اس کی شادی ہونے والی ہے۔ ابارشن کرنا مجھے آتا تھا کیونکہ شہر میں کئی کیسز ایسے آتے تھے۔ کئی عورتیں پری میچیور بچوں کا ابارشن کروانے ہاسپٹل میں آتی تھیں۔ جب انہیں یہ معلوم ہوتا کہ ان کے وجود میں پلنے والی بیٹی ہے تو وہ اپنی پری میچیور بچے کو ضائع کروا دیتی تھیں تاکہ بیٹی پیدا ہونے سے ان کی زندگی میں کوئی مشکلات پیدا نہ ہو جائیں۔ میں کچھ دیر تو سوچ میں پڑ گئی۔ بہرحال میرے لیے یہ کام مشکل نہ تھا کیونکہ یہ شہر نہیں تھا کہ مجھ سے پولیس والے ان معاملات میں سوال جواب کرتے، یا کوئی کیس مجھ پر ہوتا کہ میں نے چپ چاپ کیوں کسی لڑکی کا ابارشن کیا۔ میں نے اس عورت سے کہا کہ ایسا کریں، آپ ابھی تو جائیں کیونکہ وہاں اور بہت سی خواتین اپنی باری کے انتظار میں ہیں۔ آپ رات کے 12 بجے اپنی بیٹی کو میرے پاس لے آئیے گا، میں آپ کا مسئلہ حل کر دوں گی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس عورت کے چہرے پر ایک اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ وہ میرا ہاتھ چومنے لگی، کہنے لگی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، بس آپ اس بات کا کسی سے ذکر مت کیجیے گا۔ میری بچی کی اگلے مہینے شادی ہے، اگر اس کے شوہر اور سسرال والوں کو بھنک بھی پڑ گئی تو میری بچی کا گھر نہیں بسے گا۔ میں نے کہا بے فکر رہیے، یہ بات میرے اور آپ کے بیچ میں ہی رہے گی۔ بہرحال رات کو وہ عورت اپنی بیٹی کو لے کر آئی اور میں نے اس کا مسئلہ حل کر دیا۔ لیکن کچھ دن کے بعد جو کچھ میرے ہاسپٹل میں ہوا اس نے میری روح تک کو گھائل کر کے رکھ دیا۔ رات کے 3 بجے کا پہر تھا، کلینک بند ہو چکا تھا۔ میں اوپر کے پورشن میں سو رہی تھی۔ نیچے ایک چوکیدار اور ایک وارڈ بوائے تھا اور ایک بڑی عمر کی ملازمہ تھی، اور پھر رات کے وقت میرے پاس کوئی بھی مریضہ نہیں آتی تھی۔ کبھی کبھار ہی کوئی ایسا ہوتا تھا کہ زچگی کے درد سے بے حال کوئی عورت رات کے پہر آ جاتی، لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا تھا۔ میں گہری نیند میں سو رہی تھی کہ جب مجھے نیچے شور شرابے کی آواز آئی، جیسے کوئی بری طرح سے چیخ رہا ہو۔ شور اتنا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ اس سے پہلے کہ میں اٹھ کر بیٹھتی مجھے لگا جیسے اوپر کی سیڑھیاں کوئی بڑی تیزی سے چل رہا ہے، اور پھر میرے کمرے کا دروازہ دھڑ دھڑایا گیا۔ میں نے کہا کون ہے؟ آ رہی ہوں میں فوراً سے اٹھ کر دروازے کے پاس گئی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو ملازمہ کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی ڈاکٹر صاحبہ جلدی سے نیچے آئیے۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہنے لگی ایک لڑکی کا کیس آیا ہے، بس جلدی سے آ جائیں۔ لڑکی بہت تڑپ رہی ہے، چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے۔ یہ سن کر میں نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ، میں آتی ہوں۔ وہ ملازمہ فوراً سے نیچے چلی گئی۔ میں نے بس اپنی آنکھوں پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے تاکہ نیند کا اثر میری آنکھوں سے غائب ہو سکے۔ مجھے لگا کوئی زچگی کا کیس ہوگا، مگر جیسے ہی میں نیچے اتری تو اسٹریچر پر ایک لڑکی لیٹی ہوئی تھی جس پر چادر ڈالی گئی تھی، اور وہ بری طرح سے چلا رہی تھی۔ اس کے چیخنے کی آوازیں اتنی تیز تھیں کہ میرا اپنا دل بری طرح سے گھبرانے لگا۔ مجھے لگا شاید زچگی کے تکلیف میں آئی ہے، لیکن اس کے پاس جا کر مجھے لگا کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ اس کا وجود بڑھا ہوا نہیں تھا جیسے کہ زچگی کی حالت میں عورتوں کا ہوتا ہے۔ وہ لڑکی تو محض 16 سال کی تھی، بے تحاشا چلا رہی تھی، رو رہی تھی۔ میں فوراً سے اسے کمرے میں لے گئی۔ اس کے ساتھ اس کے بوڑھے ماں باپ تھے۔ میں نے کہا کہ ہوا کیا ہے اسے؟ اس کے ماں باپ بھی بے بسی سے بس روئے جا رہے تھے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ باہر انتظار کریں، میں اس کا چیک اپ کرتی ہوں۔ میں نے اپنے کلینک میں موجود ملازمہ کو اندر بلایا، کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ میں نے کہا کہ تم پین کلر انجیکشن جلدی سے سرنج میں بھر کے دو۔ وہ ملازمہ پچھلے کئی ماہ سے میرے ساتھ کام کر رہی تھی، اس لیے کافی کچھ سیکھ چکی تھی۔ اس نے جلدی سے پین کلر کے انجیکشن بھرے، ساتھ میں نیند کے بھی۔ میں نے سب سے پہلے تو اس لڑکی کے پاس جا کر اسے انجیکشن لگائے تاکہ اس کی تکلیف میں کچھ افاقہ ہو سکے۔ اس لڑکی کی رنگت بالکل زرد پڑی ہوئی تھی، چہرے پر عجیب و غریب قسم کے نشانات تھے جنہیں دیکھ کر میرے دل میں عجیب سے وسوسے اٹھنے لگے۔ میں نے جب اس کے اوپر ڈالی ہوئی چادر کو ہٹایا تو میری چیخیں نکل گئیں۔ میں نے فوراً سے دوبارہ اس پر چادر ڈال دی۔ میرا دل یوں تھا جیسے دھڑکنا بھول گیا ہو۔ وہ لڑکی نیند کے انجیکشن اور پین کلر کے انجیکشن لگنے کی وجہ سے ہوش کی دنیا سے بیگانہ ہونے لگی۔ اس کی چیخیں اب بند ہو چکی تھیں۔ میرا دم یوں تھا کہ پھٹ جائے گا۔ ایسی صفاقی، وہ بھی 16 سالہ معصوم بچی پر۔ وہ لڑکی نیند میں چلی گئی تو میں نے اس ملازمہ سے کہا کہ اس کے والدین کو اندر بھیجو۔
اور اس لڑکی کی صفائی کرو، کیونکہ وہ خون سے لت پت تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس لڑکی کے والدین اندر آ گئے۔ میں نے انہیں سامنے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میرا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ میں نے کہا، آپ جانتے ہیں آپ کی بچی کے ساتھ کیا کیا گیا ہے؟ یہ سن کر وہ بوڑھے ماں باپ رونے لگے، کہنے لگے ہم جانتے ہیں۔ میں نے کہا، مجھے نہایت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی کسی ایک شخص نے نہیں کی، بلکہ اجتماعی طور پر ایک سے زائد لوگوں نے کی ہے۔ اس کی حالت بہت بری ہے۔ یہ سننا تھا کہ اس کا باپ اپنا سر دونوں ہاتھوں سے پیٹنے لگا، کہنے لگا ہم جانتے ہیں۔ میں نے کہا، جانتے ہیں تو پولیس کو جا کر کیوں نہیں بتاتے؟ اس بچی کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے۔ مجھے حیرت بھی ہو رہی تھی کہ وہ ابھی تک پولیس میں کیوں نہیں گئے۔ وہ کہنے لگے کہ یہاں پولیس کا ایسا کوئی نظام نہیں ہے۔ یہ سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ میں نے کہا، آپ کے گاؤں میں کوئی پولیس اسٹیشن نہیں ہے؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ وہ عورت کہنے لگی، پولیس اسٹیشن تو ہے، لیکن وہاں بیٹھنے والے پولیس انسپکٹر اس گاؤں کے جاگیردار کے غلام ہیں۔ یہاں وہی ہوتا ہے جو وہ جاگیردار کہتا ہے۔ میں نے کہا کہ اس گاؤں میں اگر جاگیردار کی بات ہر کوئی مانتا ہے تو آپ جا کر اس جاگیردار سے کہیں کہ وہ آپ کی مدد کرے۔ جس نے بھی اس بچی کے ساتھ ظلم کیا ہے اس کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے، تاکہ دوبارہ سے کوئی بھی ایسی حرکت نہ کرے۔ مجھے تو یہ ڈر ہے کہ کہیں یہ بچی مر نہ جائے۔ میں نے انہیں اپنا خدشہ بیان کیا تھا۔ دونوں ماں باپ کہنے لگے کہ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ کاش ہماری بچی مر جائے۔ یہ سن کر میں نے تعصب سے ان دونوں کو دیکھا تھا۔ کیسے ماں باپ تھے جو اپنی اولاد کے مر جانے کی دعا کر رہے تھے؟ شاید بدنامی سے بچنے کے لیے، لیکن یہ میری سوچ تھی، ورنہ قصہ کچھ اور تھا۔ میں نے کہا کہ آپ کو اس گاؤں کے جاگیردار سے بات کرنی چاہیے۔ وہ عورت کہنے لگی، آپ کیا کہہ رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ جاگیردار سے بات کرنے کا مقصد اپنی موت کو دعوت دینا ہے، کیونکہ اس گاؤں میں لڑکیوں کے ساتھ ایسی زیادتی ہونا عام سی بات ہوتا جا رہا ہے۔ ان کو برباد کرنے والا کوئی اور نہیں، یہی جاگیردار اور اس کے بیٹے ہیں۔ انہیں جو بھی گاؤں کی لڑکی پسند آتی ہے وہ اسے اٹھا کر لے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ زیادتی کر کے اسے کھیتوں میں پھینک دیتے ہیں۔ وہ بوڑھا شخص کہنے لگا، وہ تو یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ لڑکی کنواری ہے یا شادی شدہ بچوں کی ماں ہے۔ بس ایک بار ان کمینے جاگیرداروں کی نظر کو اگر کوئی عورت اچھی لگ جائے تو اس کے ساتھ رات گزارے بغیر اس عورت کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ اور میری بیٹی نے اس جاگیردار کے بیٹے کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ جس دن میری بیٹی نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا میں سمجھ گیا تھا کہ آج میری بیٹی بچے گی نہیں۔ وہ عورت کہنے لگی، ڈاکٹر صاحبہ ایسا کرو، میری بچی کو زہر کا ٹیکہ لگا دو۔ میں نے کہا، کیسی ماں ہو تم؟ کس طرح کی بات کر رہی ہو؟ میں ایسا قدم نہیں اٹھا سکتی۔ وہ کہنے لگی کہ میری بیٹی زندہ بچ گئی تو کمینہ جاگیردار اور اس کے بیٹے اس کے حال پر ترس نہیں کھائیں گے، وہ اسے پھر اٹھا کر لے جائیں گے۔ اس کا مر جانا بہتر ہے۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، میری بچی کو مار ڈالو، اس کا گلا گھونٹ دو، اس کی چلتی ہوئی سانسیں چھین لو، اسے موت کے گھاٹ اتار دو، ورنہ جو کچھ وہ میری بچی کے ساتھ مزید کریں گے وہ میں سہ نہیں پاؤں گی، میرا دل پھٹ جائے گا۔ یہ بات سن کر میں اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو روک نہیں پائی۔ کتنا بڑا ظلم تھا جو اس گاؤں میں ہو رہا تھا۔ بے شک مجھے اس گاؤں میں میرا لالچ لے کر آیا تھا، لیکن آج کے کیس نے تو جیسے میرے دل کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ میں سوچ چکی تھی کہ میں ایسے چپ نہیں بیٹھوں گی، میں اس ظلم کے آگے آواز اٹھاؤں گی، کیونکہ میں کوئی جاہل گنوار قسم کی کمزور سی لڑکی نہیں تھی جو جاگیرداروں سے ڈر جاتی، لیکن شاید میں ان کی طاقت سے واقف نہیں تھی۔ میں نے خود اپنے لیے موت کو دعوت دے دی تھی۔ 2 دن لگے تھے مجھے اس لڑکی کی حالت کو سدھارنے میں، پھر کہیں جا کر وہ کچھ ہوش میں آئی، لیکن بے حد خوفزدہ تھی۔ سہمی سہمی آنکھوں سے کبھی مجھے دیکھتی، کبھی اس کمرے کو دیکھتی جہاں میں نے اسے لٹایا ہوا تھا۔ 2 دن سے میں اس لڑکی کے پاس نیچے کلینک میں ہی رہ رہی تھی۔ میں ٹھیک سے سوئی تھی نہ میں نے کچھ کھانے پینے کو دل کر رہا تھا۔ اس لڑکی کو ہوش آئی تو میرا ارادہ تھا کہ میں اس سے پوچھوں
کہ کیا اس کے ساتھ زیادتی کرنے والے لوگ کون تھے، لیکن اس کی سہمی ہوئی آنکھیں، اس کا اترا ہوا چہرہ، اس کا کانپتا وجود دیکھ کر میری ہمت نہیں پڑی کہ میں اس سے اس اذیت کے بارے میں پوچھوں جو اس نے سہی ہے۔ میں نے اس لڑکی سے کچھ نہیں پوچھا۔ وہ کچھ بولنے کے قابل ہوئی تو کہنے لگی، ڈاکٹر صاحبہ آپ نے کیوں بچایا مجھے؟ بڑی معصوم سی بچی تھی، 16 سال کی ہی تو تھی وہ، بس صرف 16 سال کی، اور 16 سال کی عمر میں کیا کچھ اس نے اپنے وجود پر نہیں سہا تھا۔ موٹے موٹے آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ کر تکیا بھگونے لگے، اور میرا دل یوں تھا کہ جیسے ماہی بے آب کی طرح سے تڑپا ہو۔ وہ کہنے لگی، ڈاکٹر صاحبہ مجھے مار ڈالو، ڈاکٹر صاحبہ مجھے مار ڈالو، ورنہ وہ جاگیردار مجھے پھر سے اٹھا کر لے جائے گا۔ وہ انسان نہیں ہے، وہ لوگ کتے ہیں، بھیڑیے ہیں، جانور ہیں وہ۔ پھر اس نے اپنے بازو کی طرف اشارہ کیا، کہنے لگی، انہوں نے مجھے یہاں بڑی زور سے کاٹا ہے، مجھ میں اتنا تحمل نہیں تھا کہ میں اس کے زخمی وجود کو دیکھ سکتی۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسوؤں کو صاف کیا، میں نے اس کے ماتھے پر بوسہ لیا، میں نے کہا، تم پریشان مت ہو، میں تمہارے لیے ضرور کچھ نہ کچھ کروں گی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ خوف زدہ سی اپنی انگلی کے اشارے سے نفی کرنے لگی، کہنے لگی، نہ ڈاکٹر صاحبہ نہ، میرے لیے کچھ نہ کرنا، وہ لوگ تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ نہیں، میں نے بھی اپنی دوست کے لیے آواز اٹھائی تھی، اور اب اپنے لیے موت مانگ رہی ہوں۔ لیکن میں سوچ چکی تھی کہ ظلم کو سہنا نہیں ہے، بلکہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے، ورنہ یہ ظلم تو بڑھتا ہی چلا جائے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ 1 ہفتے بعد اس لڑکی کی حالت کافی بہتر ہو چکی تھی، لیکن اس کے والدین اسے لینے نہیں آئے۔ میں جانتی تھی کہ اسے کیوں لینے نہیں آئے۔ میں نے اسے اپنے اوپر والے کمرے میں شفٹ کر دیا۔ خود اگلے ہی روز میں صبح صبح گاؤں میں موجود پولیس اسٹیشن میں چلی گئی۔ وہاں پر 2 پولیس اہلکار تھے اور ایک ہی پولیس انسپکٹر تھا جو کہ جمائیاں لے رہا تھا۔ سامنے اس کے چائے کا کپ اور 2 کیک رکھے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھیں نیند سے چور تھیں۔ جب میں اندر اجازت مانگ کر آئی تو اس نے ایک نظر مجھے سر سے پیر تک دیکھا، کہنے لگا، اچھا تم ہو وہ نئی ڈاکٹرنی جس نے کلینک کھولا ہے، آؤ، ویسے چند روز بعد میں تمہارے پاس آنے ہی والا تھا۔ شاید وہ اس لڑکی کے بارے میں جان گیا تھا کہ وہ اس وقت میرے پاس ہے، اس لیے میرے کلینک میں آ کر مجھے دھمکانا چاہتا تھا۔ میں اندر داخل ہوئی، سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، مجھے ایک FIR کٹوانی ہے۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ اس نے اپنا چائے کا کپ اٹھایا، بڑے اطمینان سے چائے کا گھونٹ بھرنے لگا، کہنے لگا، کیا شہر سے آئی ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ پھر ہنسنے لگا، کہنے لگا، ہاں اندازہ ہو گیا تھا مجھے، کیونکہ شہر سے آنے والی لڑکیاں ایسی پھرتیاں دکھاتی ہیں۔ اس نے چائے کا کپ پٹک کر سامنے ٹیبل پر رکھا، پھر غصے سے مجھے دیکھ کر کہنے لگا، تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ جہاں سے آئی ہو وہیں واپس لوٹ جاؤ، اور جس لڑکی کے لیے یہاں پر تم FIR کٹوانے آئی ہو اسے زہر دے کر مار ڈالو۔ میں نے کہا، آپ کو یہ معلوم ہے کہ آپ کس ڈیوٹی پر مامور ہیں؟ آپ کا کام عوام کو تکلیف سے بچانا ہے یا پھر جاگیردار کی چمچہ گیری کرنا؟ وہ کہنے لگا، دیکھو زبان سنبھال کر بات کرو، وہ جو لڑکی تمہارے کلینک آئی تھی نا، تمہارے پاس چند دن ہیں، ورنہ مجھ سے شکایت نہ کرنا۔ پہلے اس لڑکی نے بھی جاگیردار کو تھپڑ مارنے کی غلطی کی تھی، تمہاری طرح کینچی کی طرح زبان نہیں چلائی تھی، اور اس تھپڑ کے بدلے مجھ سمیت بہت سے لوگوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ یہ سن کر میرا تو جی چاہا کہ سامنے بیٹھے انسپکٹر کا سب سے پہلے منہ توڑوں۔ کیسی خباثت سے وہ اپنے جرم کا خود اقبال کر رہا تھا۔ میں نے کہا، آپ کو شرم نہیں آتی یہ سب کرتے ہوئے؟ بدلے میں وہ کہنے لگا، ہمارے خلاف بولو گی تو اپنے حشر پر آنسو بہانے کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ میں نے کہا، میں اوپر تک جاؤں گی۔ کہنے لگا، ہاں جاؤ، جو کر سکتی ہو کر لو، تم ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ میں وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ مجھے یاد آنے لگا کہ شہر میں میرے تعلقات بہت سے صحافیوں سے تھے۔ میں نے انہیں فون کیا اور اس خبر سے آگاہ کر دیا
کیونکہ میں جانتی تھی کہ جو کوئی نہیں کر سکتا وہ سوشل میڈیا ضرور کر سکتا ہے۔ اس دن جب میں انسپیکٹر کے پاس گئی تھی تو میں نے اپنا کیمرہ آن کر لیا تھا اور ہاتھ میں پکڑے موبائل سے میں اس شخص کی ساری ویڈیو بنا چکی تھی۔ اس نوجوان کا علاج شہر میں ہی میں نے کیا تھا، وہیں میری اس سے دوستی ہوئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ اگر کوئی کام ہو تو مجھے ضرور یاد رکھنا، اپنا کارڈ بھی دیا تھا۔ میری بات سن کر اس نے کہا کہ میں اس کے نمبر پر وہ ویڈیو بھیج دوں۔ میں نے وہ ویڈیو بھیج دی۔ جیسے ہی وہ سوشل میڈیا پر لگی فوراً سے وائرل ہو گئی۔ اس انسپیکٹر کے بیان نے تو شہر کے بڑے بڑے عہدیدار اور آفیسروں کو تگنی کا ناچ نچا کے رکھ دیا تھا۔ ڈی ایس پی، آئی جی سبھی متحرک ہو گئے تھے، کہنے لگے کہ ہم نے اس انسپیکٹر کو معطل کر دیا ہے۔ لیکن نوجوانوں کا ایک ہجوم تھا جو اس گاؤں کی جانب آ چکا تھا، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ اس لڑکی کو انصاف دلایا جائے اور جاگیرداروں اور اس کے بیٹوں سمیت اس پولیس والے کو بھی پھانسی پر لٹکایا جائے۔ زیادہ تر یونیورسٹی اور کالج کے اسٹوڈنٹس تھے، جس میں لڑکیاں بھی شامل تھیں۔ گاؤں میں یہ سب دیکھ کر گاؤں والوں کے ہوش اڑ گئے تھے، اور چودھری تو اپنے گھر میں بند ہو کر بیٹھے تھے، کیونکہ بہت سے چینل والے براہ راست ویڈیو بنا رہے تھے۔ اس بچی کا بیان بھی ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے والدین مجھے شکر گزار نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ خبر اتنی وائرل ہوئی کہ اس کے خلاف ایکشن لیا گیا۔ اس جاگیردار اور اس کے بیٹوں کو جیل میں بند کر دیا گیا، اور اس انسپیکٹر کی وردی اتروا کر اسے جیل میں بند کر دیا گیا۔ ان کے خلاف کیس لڑا گیا۔ اب تو وہ لڑکیاں بھی باہر آ چکی تھیں جن کے ساتھ اس جاگیردار اور اس کے بیٹوں نے زیادتیاں کی تھیں، لیکن اپنی عزت کو خاموش تھیں۔ میں نے کہا کہ جتنا سوشل میڈیا ہماری زندگیوں میں شامل ہو چکا ہے، اب وہ دور نہیں کہ ہم ظلم کو خاموشی سے سہ جائیں اور برداشت کر لیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی ہے، اسی لیے خوددارا چپ رہ کر اپنے اوپر ظلم و جبر نہ کریں، اپنی آواز کو عام کریں تاکہ ہم جیسے عام لوگ مل کر آپ کو انصاف دلا سکیں۔ انسپیکٹر صرف اپنی جیبیں بھرنے کے لیے قانون کی وردی پہنتے ہیں۔ بے شک میرا لالچ مجھے اس گاؤں میں لے کر آیا تھا، میں صرف پیسہ کمانا چاہتی تھی، لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ تجربے سے میں ایک ڈاکٹر بن ہی چکی تھی۔ ہاں، تعلیمی حساب سے میرے پاس MBBS کی کوئی ڈگری نہیں تھی، لیکن یہاں آ کر میں نے انسانیت کو جگانے کا فیصلہ کیا اور اس کی طرف پہلا قدم بھی بڑھا دیا۔ مجھے امید ہے اب یہ کاروبار رکے گا نہیں، چلتا جائے گا، اور ظلم کے خلاف ہمیشہ آواز اٹھائی جائے گی، نہ کہ اسے سہ کر ظالموں کو سر پہ مسلط کیا جائے گا۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا ظلم کو سہ کر چپ ہو جانا چاہیے یا پھر آواز اٹھانی چاہیے؟